اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یا رب العزت تجھ کو تیرے رحمان و رحیم و حکیم کا واسطہ تجھ کو تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ رفعت علیہ وسلم کہ پروردگار عالم فاطمہ کو نیاز فاطمہ کو جملہ مومنین و مومنات کو جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمانا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمانا پروردگار جملہ مومنین و مومنات جو جائز خواہشات ہیں دنیا یا آخرت پروردگار اپنے حبیب کے واسطے سے ہم سب کو پورا کرنا فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آج کی ساتویں مجلس ہے اور میں سورہ عصر کے اوپر آپ حضرات کے سامنے معذرات پیش کر رہا ہوں اور ابھی تک گفتگو عامل صالحات کے اوپر زیادہ تر ہوتی رہی ہے اور آمنوں کے اوپر بہت مختصر سے گفتگو ہوئی اشارتاً کچھ عرض کیا کیونکہ یہ ضروری تھا کہ پہلے انبیاء کرام اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کا ذکر کیا جائے تاکہ ہماری روح تازہ ہو اور ہمارا ایمان تازہ ہو کیونکہ گفتگو مومنین میں ہے لیکن ان الذین آمنوا کے اوپر بھی گفتگو کرنی ضروری ہے کیونکہ پورے سورۃ کے اوپر گفتگو ہے جس کے اوپر آیتیں ہیں اور انبیاء کرام کے اور معصومین کے ذکر اس لیے کیے گئے کہ پروردگار عالم نے ان کو ہمارے لیے مثال بنا کے بھیجا ہے دنیا میں اور ہم کو انہی سے سبق لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ انہی کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی کوشش کریں ایمان کے اوپر اس لیے بھی زیادہ
زور نہیں دیا گیا کہ یہاں سب ہر کوئی ماشاءاللہ مومن بیٹھا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو اس کے اوپر ایک بلند صلوات بھیجنی چاہیے کہ مومنین کی محفل ہے، لیکن چونکہ سورہ کے روشنی میں گفتگو کرنی ہے، اور یہ بیان آپ لوگوں کو جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بزرگوں کے لیے نہیں ہے، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ سن چکے ہیں، پڑھنا تو درکنار، یہ تو بچوں کے لیے اور یوتھ کے لیے جن کو کہ ابھی اتنا موقع نہیں ملا ہمارے تک حاصل کرنے۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو دنیا میں بھیجا آخرت میں آنے کے لیے۔ پروردگار عالم پہلے ہی دن یہ پلان تھا کہ وہ یہ دنیا جو خلق کر رہا ہے یہ عارضی دنیا ہے، اس عارضی دنیا میں اس لیے بھیجا نفوس کو دیکھے کہ اچھے اور برے نفوس میں فرق کر لیا جائے، اور اچھے الگ اور خراب الگ جمع کر دیے جائیں، تاکہ جو اہل ہیں ان کو اس کے مطابق ان کا صلہ دیا جائے۔ یہ دنیا چونکہ مادی دنیا ہے، اس لیے پروردگار عالم رفتہ 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 انسان کو دنیا میں چاہتا تھا کہ آئے اور اپنے نفس کی بلندیوں سے وہ مقام حاصل کرے کہ جو ملائکہ سے افضل ہو۔ اب 1400 سال پہلے اس وقت اگر ہمارے رسول لوگوں کو سمجھاتے تو شاید یہ سمجھانا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن آج کی اس ایڈوانس سائنسز نے یہ بات ثابت کر دی کہ ایک مادہ اگر دوسرے مادے میں جائے گا، ایک میٹر جو بالکل ڈیفرنٹ ہے اور دوسرا میٹر جو اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، جب اس میں ٹرانسفارمیشن ہوئے گی تو اس کے اندر کچھ معاملات لانے پڑیں گے، کچھ چیزوں کو داخل کرنا پڑے گا، کچھ چیزوں کو نکالنا پڑے گا، تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ دوسرے مادے کو ایکسپٹ کر کے ہوموجنائز ہو پائے۔ یہاں سے ایسٹروناٹ جو جاتے ہیں فضا میں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب گریویٹی سے جب وہ باہر نکلیں گے تو جو شاک ہوئے گا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، اس کو فیس کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، باقاعدہ کیمپنگ ہوتی ہے اور طریقہ کرنا ہے۔ جبکہ ابھی وہ مادی دنیا میں مادی شخص ہے، اور مومن مادی دنیا سے عالم ملکوت کی طرف جا رہا ہے۔ پروردگار عالم اس کو عالم ملکوت کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے، اور روح عالم ملکوت سے آئی ہے۔ انسان کا جسم مادی ہے، وہ زمین سے ہے، وہ تین سے ہے، وہ مٹی سے ہے، پانی سے ہے، اور روح کا تعلق اس کا رب العزت کا امر ہے۔ تو جتنی غلاظتیں یہاں ہیں وہ رہ جائیں نفس کی، اور پھر نکھر کے اور پاک و طاہر ہو کے جب وہ اپنی قبر میں جائے تو وہاں سے جنت کے نظارے کر سکے، اور یہ اس طرح سے وہاں پہ ٹرانسفارمیشن ہو جائے۔ اس وجہ سے پروردگار عالم نے دنیا میں انسان کو بھیجا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کا پروپیگنڈا، بلکہ ہر دور میں ہر مذہب کے اوپر ایسا ہوا ہے، یہ حالات میں ہے کہ بیڈ پروپیگنڈا کیا گیا ہے ہر مذہب کے بارے میں۔ جب جب نبی آیا ہے، جب نبی آیا ہے، اس کے لیے دشواریاں کھڑی کی گئی ہیں، اور چونکہ اب میڈیا بہت آسان ہے، آپ کوئی بچہ بھی یہاں سے سیل فون اٹھائے تو آسٹریلیا میں کنیکشن ملا سکتا ہے، وہاں بیان کر سکتا ہے، آپ کی تصویر وہاں پہ بھیج سکتا ہے، اور جس طرح سے چاہے آپ کی تصویر کو اپنے انداز میں وہاں بھیج سکتا ہے، اس کو ٹیمپر کر کے، چاہے اس کی فگر غلط آئے، اس کا امپریشن صحیح ہو یا غلط ہو۔ تو ہمارے دین کے بارے میں پروپیگنڈا یہ ہے کہ جو اسلام ہے یہ تو ڈارک ایجز کا ریلیجن ہے۔ میں اپنے موضوع کے اوپر بھی واپس آ رہا ہوں، لیکن نوجوانوں کے لیے میسج بھی ضروری ہے، کیونکہ دین کے اوپر بات ہے۔ ڈارک ایجز کا ریلیجن ہے، یہ تو ماڈرن ریلیجن نہیں ہے۔
ہم کو ماڈرن ریلیجن چاہیے. بھائی ماڈرن ریلیجن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب سے بعد میں ریلیجن آنے والا تو یہی ہے جو لیٹسٹ ہے اس وقت کا. اور بت پرستی تو حضرت نوح کے بعد سے شروع ہو گئی تھی. کتنے ہزار سال پرانا وہ مذہب. پیغمبر آتے ہیں تو اس وقت ببلیکل ریلیجنز کے اندر سب سے زیادہ جو مشہور ہیں وہ جوڈائزم ہے اور کرسچینٹی ہے. اور ہم کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، جبکہ ہمیں ان کی کتابوں کو ان سے زیادہ سوبر اور پائے ثابت کرتے ہیں. ہمارے پاس زیادہ اچھی دلیل ہے اولڈ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے مقابلے میں. ہمارے پاس حضرت مریم کو اور جناب موسیٰ کو نبی اور پیغمبر ثابت کرنے کے لیے زیادہ اچھی دلیل ہیں ہر صورت. لیکن یہ مذہب اولڈ مذہب ایجا کہا جاتا. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی عورتیں حجاب لگاتی. اچھا، تو آپ کے مذہب میں بھی حجاب لگانا واجب ہے. یہودیت کے اندر بھی ان کی عورتوں کو حجاب لگانا ہے، اور بہت سی لگاتی ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں. اور عیسائی بھی لگایا کرتے تھے. اگر یہ آپ کو ویریفیکیشن چاہیے تو آپ انسائکلوپیڈیا بکس لے لیں یا نیٹ کے اوپر چلے جائیے اور پرانے زمانے کی تصویریں آپ نکالیں تو وہ ہماری عورتوں سے زیادہ ڈھکی چھپی ہوتی تھی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری یوتھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. ہم سے زیادہ پردہ کرتی تھی، اور آج بھی ننیں حجاب لگاتی ہیں، سر ڈھانکتی ہیں. لیکن اگر مسلمان عورت پردہ لگا لے تو یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. بھائی کیوں؟ یہ بیکورڈ ریلیجن ہے. اگر یہ بیکورڈ ریلیجن ہے تو کن بیسس کے اوپر بیکورڈ ریلیجن ہے؟ بھائی اس لیے کہ اسلام میں وومن کا کوئی رائٹ نہیں ہے. تو آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں یا کلچر کی بات کر رہے ہیں؟ اگر مسلمان اپنی عورت کی بیٹرنگ کرتا ہے تو پورا ویسٹ اپنی عورتوں کی بیٹرنگ کرتا ہے، یعنی ہاتھ اٹھاتا ہے. ہاں شائستہ گھرانے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہا تھا کہ 100% ایسا ہوتا ہے. شائستہ گھرانے بھی ہیں، شائستہ گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا. شائستہ گھرانوں میں تو ہم زور سے بھی بات نہیں کرتے. ہم تو اپنے بچوں سے بھی آپ جناب سے بات کرتے ہیں، تو طلاق سے بات نہیں کرتے. تو یہ تو کلچر کی بات نہ کریں، آپ مذہب کی بات کیجیے. کسی مذہب نے سختی کرنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دی ہے. تو پھر کیا بات ہے؟ اگر آپ کی عورتیں حجاب نہیں لگاتی، ہماری عورتیں حجاب لگانا آپ کیا بھی ضرورت ہے؟ نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اگر آپ لکھا رہے تو بہت سی چیزیں وہاں پہ ہیں جو ہم اسلام میں اس کو کرتے ہیں. تو اگر یہی ایک مسئلہ ہے حجاب کا تو پھر تو آپ کے یہاں بھی واجب ہے. آپ نہیں کرتے، جو آپ کی پرابلم ہے حل کرتے ہیں. نہیں، یہ ہماری پرابلم. ہمارے یہاں بہت سے نماز پڑھتے ہیں، بہت سے نماز نہیں پڑھتے، بہت سے حجاب لگاتے ہیں، بہت سے حجاب نہیں لگاتے. کلچرل اور انڈیویجول پرسن کی بات نہ کریں، آپ ریلیجن کی اور مذہب کی بات کریں. کیا مذہب ہے؟ آپ نے آپ کے مذہب میں عورت کو فریڈم نہیں ہے. تو عورت کو فریڈم کیا ہے؟ یعنی آپ عورت کو ننگا کر دیں تو وہ فریڈم ہے. اولڈ ایجز کے اندر اگر آپ جائیے، اسٹون ایجز آپ کہتے ہیں. بھائی اسٹون ایج کیا تھی؟ اسٹون ایج یہ تھی، اسٹون ایج یہ تھی کہ وہ کیو میں رہا کرتے تھے اور اپنی باڈی کو منیمم پروٹیکشن دیتے تھے، یعنی اونلی پرائیویٹ پارٹس کا پردہ کیا جاتا تھا. اور کس سے پردہ کیا جاتا تھا؟ گھاس پھوس سے اور پتیوں سے پردہ کیا جاتا ہے. آئی وش کہ یہ گفتگو انگریزی میں بھی ہوتی، لیکن اب ٹائم نہیں ہے. اگر سوالات ہوں گے بعد میں تو انشاءاللہ نو کی شکل کریں گے. تو جو ڈارک ایجز تھیں، کیو ایجز تھیں، اس کے اندر وہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں، ہم بھی آپ سے ایگری کرتے ہیں کہ وہ لوگ انسیویلائزڈ تھے. ہم بھی آپ سے ایگری کرتے ہیں. ریزن کیا تھا کہ وہ کیو میں رہتے تھے. کیو میں رہنا انسیویلائزیشن نہیں ہے، لیکن مور دین ہاف نیکڈ رہنا سیویلائزیشن ہے. کیو میں تو آپ آج بھی رہ سکتے ہیں اور اچھے سے اچھے انسان بن سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ بہتر انسان ہیں یا بہتر انسان نہیں ہیں. اگر آپ بہتر انسان ہیں اور کیو میں رہتے ہیں تو آپ سیویلائزڈ ہیں، اور اگر آپ برے انسان ہیں اور تاج محل میں رہتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں. کیونکہ بات کردار کی ہے، بات عمل کی ہے، بات آپ کے فکر کی ہے. تو اب اگر وہ کیج ایج والا اگر پتوں سے اپنے جسم کے پرائیویٹ پارٹس کو چھپائے اور برہنہ رہے تو وہ اولڈ ایجز ہیں، وہ ڈارک ایجز ہیں.
لیکن آج اگر آپ بکینی پہن کے اور اسپیشل پارٹس کو صرف پردہ کریں اور یوں پر رہنا سامنے آ جائیں تو آپ ماڈرن ہیں. تو آپ کی فلسفی آپ کو خود کنٹراڈکٹ کرتی ہے. تو یہ فکر آپ کی غلط ہے. اچھا، اور دوسری، آپ کی عورتوں کو آزادی نہیں ہے. بھائی آپ کون سی آزادی چاہ رہے ہیں؟ آپ کے ہاں تو جسٹ فیو ایئرز اگو ووٹنگ رائٹس نہیں تھے عورت کو. جسٹ فیو ایئرز اگو کسی پروفیشن میں آپ کی عورت نہیں جا سکتی تھی. ڈگریاں ان کے پاس نہیں تھیں. یونیورسٹی کالج میں جانے میں ان کے پر ریسٹرکشن تھی. پراپرٹیز وہ اون نہیں کر سکتی تھیں. ووٹنگ رائٹ ان کے پاس نہیں تھے. اور ہماری تو مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی جو زوجہ تھیں پہلی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا صلوات محمد وہ پورے عرب کی سب سے بڑی بزنس پرسن تھی. اور یہ تاریخ نوٹ کرتی ہے. آپ کی بھی تاریخ اس کی گواہ ہے اور ہماری بھی تاریخ اس بات کی وٹنس ہے. تو آپ کس بات میں ہماری عورتوں سے میچ کریں گے؟ ہم ہر صورت میں، ہر مذہب، ہر تمدن، ہر دین سے زیادہ ایڈوانس ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں، لیکن آپ کی سائنس سے جتنی دور نہیں گئی جتنا ہمارا ریلیجن آگے چلا گیا. ہمارا نبی تو معراج کے اوپر جا کے آ گیا. حضرت عیسیٰ تو چاند کے اوپر نہیں گئے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم یہ جانتا تھا کہ محمد کی جب امت ہوگی اس دور میں لوگ، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ لوگ ترقیاں کریں گے، علم بڑھ جائے گا، لوگ چاند کے اوپر جائیں گے اور مریخ پہ لینڈ کریں گے. تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ قرآن ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ کائنات بنایا. جیسے میں نے بھی کل اور پرسوں بیان کیا کہ یہ مادی دنیا ختم ہو جائے گی قیامت کے بعد، یہ نورانی زندگی ہو جائے گی جہاں پہ ہم لوگ جائیں گے. تو یہ دنیا یہ مادی دنیا ہے. ہم تو اس دنیا کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں تو جب رسول کی زوجہ جو تھی عرب کی سب سے بڑی بزنس لیڈی تھی. اور پھر ہمارے دین نے، دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے ہر عورت اور مرد کو تعلیم حاصل کرنا واجب قرار دیا. ہر عورت اور مرد کے اوپر ہمارے پاس رسول کی حدیثیں موجود ہیں کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اور ہمارے نبی کا بھائی جو ان کا داماد بھی تھا اس کے بارے میں ہمارے رسول نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. پھر آگے بڑھیے. اب یہاں مومنین جمع ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جد امام علی علیہ السلام رسول خدا، ہم ان کی اولادیں ہیں. میرا مولا کیا کہتا ہے اپنے مومنین کے لیے، مسلمانوں سے اور مومنین سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم اس بات کے اوپر نہج البلاغہ کرتے ہیں، ہم اس بات کے اوپر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے دشمن کو دولت دی ہے اور ہم کو علم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کی دولت علم ہے، علم ہے، علم ہے. اور اگر آپ علم حاصل کریں گے تو آپ کو زندگی میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ ایفرٹس کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ پروردگار عالم اور مولا آپ کی مدد کرے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ آپ کسی طرح سے، اور آپ کا یہ فرض ہے والدین کا کہ اپنے بچوں کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ ہم کو یہ بیک ورڈ کہتے ہیں، یہ خود بیک ورڈز ہیں اور آج بھی ہم سے زیادہ بیک ورڈز ہیں. خیر، تو اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ اب 2 مجلسیں رہ گئی ہیں اور تیسری چوتھی آیت کے جو بس 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر بات ہوگی، الا الذین آمنوا اس کے اوپر آج بات ہوگی، وعملوا الصالحات کے اوپر بات ہوگی، تواصوا بالحق کی بات کل ہوئے گی، تواصوا بالصبر کی بات اگلے دن ہوگی. تو دونوں یہ باتیں ڈسکس کی جائیں گی. تو اب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ نجات یافتہ ہیں، ان کو نجات حاصل ہوگی جو ایمان لائیں گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 95% لوگ کسی نہ کسی ایمان کے اوپر، کسی نہ کسی مذہب کے اوپر ہیں. بت پرست ہیں، دوسرے سینکڑوں مذاہب ہیں. تو اگر یہ کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ نجات پائیں گے تو کون سے ایمان والے ہوں گے جو نجات پائیں گے؟
یقیناً جس نے کائنات بنائی ہے، جو ہمارا اللہ ہے، اس نے جو دین بھیجا ہے اس کے دین کے اوپر جو عمل کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اب چونکہ یہاں پہ منافقین سے گفتگو نہیں ہے، کفار سے گفتگو نہیں ہے، ایتھیسٹ سے گفتگو نہیں ہے، تو اللہ اور توحید کے وجود میں مجھے زیادہ نہیں کہنا پڑا، کیونکہ الحمدللہ ہم سب موجود ہیں، تو اس پہ بات کرنے کا مطلب میں آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان حاصل کرنے کے لیے ہم کو ایک اللہ کو ماننا ہے اور ایک اللہ کے اوپر یقین کرنا ہے، اور وہ ایک اللہ جیسا کہ میرے مولا نے بتایا کہ وہ ایک ایسا ہے جو شمار نہیں کیا جا سکتا اور ہنسا اس کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتا، وہ ایک ایسا اللہ ہے۔ کیونکہ جب رسول آئے، اور گزشتہ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، ہم تب نبی کی بات کریں گے، جب رسول آئے تو آپ نے کہا کہ قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتُفْلِحُوا، تم لا الہ الا اللہ کہو، ایمان کے دائرے میں آ جاؤ اور نجات پاؤ۔ تو حضرت ابو طالب کے بعد کفار آئے، ان کا کہ دیکھیں ہم نے بہت سوچ لیا، سمجھ لیا، ہم آپ کے بھتیجے کے اللہ کو مان لیتے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں اور وہ سب ان سب کو مان لے، مل کے عبادت کرتے ہیں۔ گڈ بزنس پلان نہیں، گڈ بزنس نہیں 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 نہیں، میرا رسول نے کہا ایسا نہیں ہوگا، بس ایک ہی اللہ کو ماننا ہوگا اور میرے ہی اللہ کو ماننا ہوگا، تمہارے اللہ کو ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں بھائی؟ ان کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، یہ تو تمہارے بنائے ہوئے اللہ ہے، کسی کے بنائے ہوئے اللہ کو نہیں ماننا ہے، جو اللہ ہے اس کو ماننا۔ کسی کے بنائے ہوئے اللہ میں اور اللہ میں فرق ہے، اور ہم بڑے آرام سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن کیا ہم اسے سمجھتے بھی ہیں؟ کیا ہم اسے سمجھتے بھی ہیں؟ میں جب حوزہ علمیہ میں تھا تو اسی کے اوپر گفتگو ہو گئی، بات شروع ہو گئی، تو طالب علم نے کوئی سوال کر لیا، تو میرے استاد نے کہا کہ کسی نے پوچھا امام سے، سننے اور سمجھنے کے بعد کسی نے پوچھا میرے امام سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر عبادت کیا چیز ہے؟ ایک مان لینا عبادت نہیں ہے، ایک مان کے اس کے حکم کے اوپر عمل کرنے عبادت ہے، اپنے نفس کے شیطان کی گردن توڑنا اور حق کی طرف جھکنا، یہ عبادت ہے۔ اور اسی لیے اس دنیا میں اپنے نفس کو کلین کر کے، نتھار کے، چھان کے، صاف کر کے، ستھرا کر کے اس طرف بھیجنا ہے تاکہ وہ عالم ملکوت سے جا کے مل سکے۔ مثال دیتا چلوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں جب چلا جاؤں گا تو میں نہیں چاہتا، میں مذاقاً کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بعد میں بیچ کے بڑھے گا کہ فلسفہ بیان کر دیا، ثابت کر نہیں سکے، یہ کیسے ممکن ہے کہ عالم مادہ سے عالم نور کی طرف جانے کے لیے ہاں آپ کو صفائی چاہیے اپنے نفس کی، تو میں کیوں نہ قرآن سے آپ کو مثال دے دوں تاکہ آپ اس کی توڑ نہ کر سکیں۔ نعوذ باللہ، یہ فگر آف اسپیچ ہے کہ کوئی اس کی توڑ نہ سکے۔ جناب موسیٰ کے پاس ان کے قوم کے لوگ آئے، کہا موسیٰ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم نے مان لیا، اللہ ہے، اللہ ایک ہے، لیکن ہم کو دکھائیے آپ۔ اب جبرائیل اور موسیٰ میں نیگوسیشن شروع ہو گئی اللہ سے کہ بھئی یہ میری قوم کہتی ہے کہ ہم ایمان لے کے آ جاتے ہیں، پروردگار عالم تو اپنے جلوہ دکھا دے، تیرے جلوے سب طرف ہیں، لیکن ایک مرتبہ ان کو اپنے جلوے کی ایک جھلک دکھا دے۔ اس نے کہا 40 بندوں کو لے آنا، 40 بندوں کو لے آنا، اور موسیٰ تم بھی آ جانا۔ کوئی طور کے پر پہنچ گیا، اور اب جناب ایک نور کا جلوہ ہوا، وہ جلوہ ہونے کے ساتھ ہی جتنے لوگ سے وہ سب فنا ہو گئے، اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے، غش کھا کے گر گئے، وہ جو کہ نبی تھے اس لیے۔ یہ قرآن کی بات ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ خیر، نبی کو ہوش آیا،
نبی اللہ آپ تو پنجتن پاک کے نور کو برداشت نہ کر سکے تو یہ اللہ کے نور کو کون برداشت کرے گا؟ مولا نے کہا ہے کہ ہم تھے جس کا نور دکھایا گیا تھا، ہم تھے وہ جس کا نور دکھایا گیا تھا۔ تو جب ان کا نور انسان دیکھ نہیں سکتا تو اللہ کے نور کو کیا دیکھے گا؟ اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں، ذاکرین جو چاہتا ہے بیان کرتے ہیں، اور میری اپنی عقل ہے، مجھے اختیار ہے اپنے سوچنے کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حدیثی قصہ میں جو ہے ملائکہ سے جب اللہ نے کہا کہ دیکھو ذرا زمین کی طرف، تو جب ملائکہ نے دیکھا چادر کسا، شہزادی کی چادر کے نیچے جب پنجتن 5 تھے، تو ملائکہ نے پوچھا کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ 5 ہستیاں جمع ہو گئی تو وہ نور تھا کہ ملائکہ بھی نہیں پہچان پائے، کیونکہ ملائکہ عرش میں بھی ان کو الگ الگ دیکھتے تھے۔ لیکن جب یہ جمع ہو گئے تو بھائی اللہ کو یا ملائکہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ کمزور ہے آپ سے کہ آپ کو قائل کرنے کے لیے غلط بیانی کرے؟ نہیں، لیکن جب یہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو ملائکہ بھی ان کو نہیں پہچان پائے، تو پروردگار نے تعارف کرایا کہ یہ فاطمہ ہے، وابوہا بالوہا بنوہا، تو یہ وہ نور ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اور موبائلے تک تو پہنچ ہی گئے ہوں گے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، صلوات۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اس اللہ کو پہچانیں کہ جو احد ہے۔ اب اگر ایک احد اللہ ہے اور اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور مخلوق کا حساب کتاب کرنا ہے، تو یہ سب منطقی باتیں ہیں۔ اللہ کو ہم پہچان سکتے ہیں ان نگاہوں سے نہیں، بلکہ اپنی عقل سے اور اپنے قلب سے۔ اور جیسا کہ مولا نے کہا عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانے گا۔ ایک تو اللہ کی نشانیاں تمام کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، ان کو پہچان کے آپ اللہ کو جانیے، یا اپنے نفس کا تجزیہ کریں اور اس طرح سے اللہ کو پہچانیں، تو اللہ کو برباد ہو گئی۔ اب جب ایک اللہ ہے اور اس نے انسانوں کو پیدا کیا اور اس کا حساب کتاب لینا ہے، تو یہ اللہ کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کسی ہادی کو بھیجے۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اللہ کو ڈھونڈے۔ انسان کہاں سے جانے گا اللہ کو؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے اپنے بندے کو، مخلوق نہیں جانتی اپنے پروردگار کو۔ تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کے لیے نبی کو بھیجے۔ نبی آ گیا دنیا میں، اب آپ دعویٰ کر دیجئے کہ میں نبی ہوں، آپ دعویٰ کر دیجئے کہ میں نبی ہوں، کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ اور کم از کم اس شہر میں رہنے والوں کی کسی کی ہمت ہے کہ روکے؟ آپ دعویٰ کریں کہ میں نبی ہوں، کسی کی مجال ہے کہ روکے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اگر میرے ایسا ہوگا کوئی تو کہے گا میں آپ کو نبی ماننے کے لیے تو تیار ہوں، ایک شرط ہے، اور نبی کو جاننے کے لیے صرف یہ ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ آپ مجھے کوئی معجزہ کر کے بتائیے تو میں سمجھوں گا کہ آپ ادھر سے آئے ہیں۔ میں بچوں کے لیے مجلس سے پڑھا ہوں، کوئی معجزہ کر کے بتائیے تو میں سمجھوں گا کہ آپ ادھر سے آئے ہیں، ورنہ تو شوق دے باز تو ہر کوئی، میں کیسے مانوں؟ روایات کے مطابق 4 سے 10 اور 40 تک نمبر جاتا ہے، I think that was too much۔ لیکن 4 لوگوں کے تو نام بھی تاریخ کے اندر ہے کہ جب رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو دوسرے لوگوں نے بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ جب گھوڑے کی نال بندھی تو مینڈکی نے بھی اپنی ٹانگ اٹھا دی۔ تو جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو کوئی سر پھرے تھے، انہوں نے بھی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو اگر آپ بھی نبی سچے ہیں تو آئیے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے۔ اگر آپ چاند کے 2 کے ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ جھوٹے۔ سمجھ آتی ہے نا بات؟ تو یہ ذمہ داری اللہ کی تھی کہ وہ نبی بنائے اور زمین کے اوپر بھیجے، اور وہ جو جس کو بھیجے وہ ثابت کر سکے معجزات سے۔ تو میں نے اگلی مجلس میں کہا تھا کہ مومنین کے لیے فضیلتیں ہمارے لیے ایمان کی روح ہے، مولا کی فضیلت، اور جو نان بلیورز ہیں ان کے لیے معجزہ یہ ثابت کرنے کے لیے
کہ یہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں. یہ ہے معجزہ. اب نبی بھی آ گیا اور اس نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے. سورج کو بھی واپس بلا لیا. پتھروں کو ہاتھ پہ اٹھایا انگریزوں کو تو انہوں نے تسبیح بھی کر دی. پانی کو حکم دیا، جس میں کنویں میں پانی نہیں تھا وہ اوپر تک ابلتا ہوا آ گیا، جو کھاری کنواں تھا وہ میٹھا پانی ہو گیا. پتھروں کو اشارہ کیا، وہاں سے چشمے پھوٹ پڑے. بادلوں نے سایہ کر لیا، سورج شرما کے بادلوں کے پیچھے چلا گیا. یہ تو ہو گیا نبی. تو جب نبی کو پروردگار اٹھا لے گا تو پھر نبی کے بعد کیا حساب کتاب کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ اگر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اگر کسی دور میں نبوت نہیں ہے، اگر کسی دور میں اللہ کا ریپریزنٹیٹو، اس کا نمائندہ اس زمین کے اوپر نہیں ہے، تو اس زمانے کے لوگوں سے پروردگار عالم حساب کتاب نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ عادل ہے. تو اب ہمارے پاس 3 چیزیں یہاں پہ ثابت ہو گئیں. اللہ احد ہے، ایک ہے، اور وہ عادل ہے. عدالت تو نان بلیور بھی مانتے ہیں اللہ کی عدالت کو، کیونکہ جب وہ کائنات کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ ان دا یونیورس از بیلنسڈ اینڈ ویل تھاٹ آف. میں اس میں پورا اثر پڑھ سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کا ویسٹ نہیں کرنا ٹائم، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو یہ عدالت ہو گئی. آج کی سائنس عدالت کو ثابت کر رہی ہے، نبوت بھی ثابت ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے رسول کو لوگ شہید کر دیں، ان کا ہمیں نام بھی پتہ نہ پڑے، وہ جا کے صحیفے میں نہ معلوم کس کو بنا لیا اپنا امام، اپنا خلیفہ. پروردگار اللہ نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ بنانے کا، اپنا جانشین بنانے کا حق صرف مجھ کو ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا. اور موسیٰ نے کہا کہ اے یا رب العزت، میرے بھائی ہارون کو میرا نائب بنا دے. یعنی نبی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا نائب بنانے کا حق نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہوگا تو میں اپنے بھائی کو اپنا مددگار بنا سکتا ہوں، وہ میرا نائب بن سکتا ہے. تو اب اگر نائب ہوگا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے بنایا جائے گا. مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، آپ نے سبحان اللہ اتنی آسانی سے کہہ دیا، مجھے مشکل ہے ثابت کرنی. صلوات محمد ایک مرتبہ تو اب یہ کیسے ہو کہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں بناؤں گا اپنا جانشین، اپنا خلیفہ میں بناؤں گا، تو رسول بھی کہتا ہے کہ وہ اسی کے حکم سے ہوگا. تو رسول اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے زور سے صلوات پڑھیے تاکہ آپ لوگ سستی دور ہو جائے. میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ کی سستی دور ہو جائے، کیونکہ اب علی کی بات ہونے والی ہے. صلوات. تو اب حکم ہوا. حقیقت تو یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے ہی مولا نے تبلیغ شروع کر دی تھی، لیکن وہ موضوع نہیں ہے بس. تو دعوت ذوالعشیرہ بلائی گئی. امام علی گئے، 10 سال کا بچہ، اور جا کے لوگوں کو بتایا، بڑے بڑے جو لیڈران تھے قریش کے اور مکے کے، کہ بھئی آ جاؤ. رسول نے دعوت کے اوپر بلایا. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اگر کوئی اہم دعوت ہو، آپ کے بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، آپ کسی بچے کو کارڈ دے دیں گے جا کے دے کے آ جاؤ؟ اتنا اہم اوکیشن، اتنی اہم بات فائنل اسٹیجز کے اندر آ رہی ہے، آخری دن. میں آج کی تقریب پوری نہیں کر پاؤں گا، میں وقت کی قلت سمجھ رہا ہوں، کچھ رہ گیا تو کل پورا کروں. پھر امام کو بھیج رہے ہیں جو 10 سال کے ہیں کہ جاؤ سب کو انویٹیشن دے کے آؤ. اب آپ یہ بتائیے کہ تم خود اقرار کر رہے ہو کہ یہ رسول کا جانشین ہے کیونکہ اس بچے کے کہنے کے اوپر تم آ گئے، ورنہ یہ وہ غیور لوگ تھے کفار کہ بچے کی بات کو تو سنتے بھی نہیں تھے. تو علی کی بات کو مان کے دعوت میں آنا اس بات کی ایکسیپٹنس ہے کہ یہ جو بچہ کہتا ہے وہ سچ ہے، اپنی طرف سے ہم کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں آیا. آگے دعوت میں بیان نہیں کرنے دعوت ہے، آپ سب جانتے ہیں. تیسرا دن ہوا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. تیسرے دن ان لوگوں نے
پھر کھانا وانا جب پیٹ بھر لیا، پرانی بات، پیٹ بھر گیا، چلے. اب حضرت ابو طالب کو غیر آیا. آپ نے اپنے تلوار کے اوپر ہاتھ مارا. او بیٹھ جاؤ، سب نام لے رہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اور میرا بھتیجا جو کہتا سنو، تاریخ کے الفاظ قلم بند ہے، سنیے. تلوار کے اوپر ہاتھ مار کے، اپنے دستے کے اوپر ہاتھ مارا. یعنی وہ اس بات کے لیے تیار تھے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تلوار نکال رہا ہوں. آف کورس جعفر بھی ہوں گے، حمزہ بھی ہوں گے، سبھی ہوں گے. بیٹھ گئے. رسول نے اپنا میسج دیا. اپنی تقریر کے آخری لمحات میں ہوں میں، اور پھر ایمان کی منزل سے آج ہم گزر جائیں گے اور کل ہم حق کی منزل میں آئیں گے جو بہت ٹیڑھی ہے. رسول نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، تمہارے لیے دعوت ہے، تم ان بتوں کی پرستش چھوڑ دو اور دین حق کی طرف چلے آؤ. میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور آج جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا ولی ہوگا. آج جو مجھ سے وعدہ کرے گا. جناب بنی ہاشم بھی موجود ہے، ابو طالب کے دوسرے بیٹے بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں. ایک پرانی بات مجھے یاد آ رہی، وہ کہتا چلوں آپ کو لطف آئے. رسول خدا کی جب ولادت ہوئی تو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ رسول خدا کو اپنی گود میں لے کے آئی اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ دیکھیے اللہ نے عبداللہ کو، آمنہ کو کتنا حسین بیٹا دیا ہے. حضرت ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ فکر نہیں کرو، 10 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، ابو طالب کہہ رہا ہے 10 سال کے بعد اللہ تم کو بھی ایسا ہی ایک حسین بیٹا دے گا. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس وقت کے نبی تھے. اب آئیے دعوت ذوالفقار، تلوار کے اوپر ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں کہ خبردار بات سنو. اب رسول نے کیا کہا؟ آج جو میری نصرت کا وعدہ کرتا ہے، یعنی اگر وعدہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، پیٹ موڑ کے نہ جاؤ، بھاگ نہ جاؤ، تو میرے مرنے کے بعد تم کو میری جانشینی ملے گی. اور انگریز رائٹرز نے یہ لکھا ہے کہ رسول نے اپنا وعدہ پورا کیا. جو دعوت ذوالعشیرہ میں ہے، آفٹر دا پروفٹ، آپ سب کے گھروں میں ہونی چاہیے. آپ کو چاہیے کہ اپنے سارے بچوں کو پڑھوائیں. انگلش میں انگریز رائٹر کی ہے، امریکن رائٹر کی، اور بالکل مستند کتاب ہے. آپ لوگ انویسٹمنٹ ہے، لیکن یہ کتاب ہے آپ کے بچوں کے لیے ضرور ہے انگلش میں. آفٹر دا پروفٹ. خیر، میرا جانشین ہوگا جو میری مدد کے لیے اٹھے گا. مولا علی اٹھتے ہیں. مولا علی اٹھے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں. سب بڑے بڑے بیٹھے رہے. یہ جب چلنے لگے تو یہ لوگ مل کے کہنے لگے کہ اچھا ابو طالب، اب تم اپنے بھتیجے، اپنے بیٹے کا حکم ماننا، اگر نہیں مانو گے تو غلط کرو گے. رسول نے کہا رکو، آپ کو دور نایاب دے رہا ہوں، آپ نے نہیں سنا ہوگا، تحقیق کرنی پڑتی ہے. آپ نے کہا اے لوگو رکو، میں نبی ہوں، میرا جانشین، جس نے وعدہ کیا ہے میری نصرت کرنے کا، یہ میرا جانشین ہے علی. ان سب کو قبرستان لے کے جاؤ اور سنو، اگر تمہارے باپ دادا زندہ ہوتے اور میں یہ کہتا کہ میں وقت کا نبی ہوں تو ان کو بھی تسلیم کرنا ہوتا، لیکن علی ان کو قبرستان لے جاؤ، ان کے باپ دادا جہاں دفن ہیں ان کو وہاں لے جاؤ اور ان کے باپ دادا کے نام سے ان کو پکارو. کون پکارے؟ وہ نہیں پکارے، تم پکارو. علی تم پکارو. وہ پکارے گا تو کون آئے گا؟ یہ بھی جہنم میں جائے گا. تم پکارو اور وہ آ کے اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں رسول ہوں اور تم میرے جانشین ہو. کس دن کہا یہ؟ ہمارا مولوی کیوں نہیں کرتا دعوت ذوالعشیرہ؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے سرکار کہ جس کنٹری میں یا جس یونیورسٹی میں کوئی پریسیڈنٹ ہوتا ہے، ہمیشہ ایک وائس پریسیڈنٹ ہوتا ہے. وائس پریسیڈنٹ ہوتا ہے جانشین. اب اگر وہ یہاں سے جائے دوسرے اپنے گھر میں اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو آپ کا ملک بغیر پریسیڈنٹ کے رہ جائے گا.
تو جو جانشین ہوتا ہے اس کی پوری وہی ایجوکیشن اور کوالٹیز ہونی چاہیے جو رائٹ ہے اس کو ٹیک اوور کر سکے. تو اگر نبی اس دنیا سے کسی وقت چلے جاتے ہیں تو ان کا جانشین زمین کے اوپر ہونا ضروری ہے, نہیں تو نمبر 1 قیامت آ جائے گی, کیونکہ اللہ کا جانشین یہاں ضروری ہے. اب وہ معراج پہ جائیں اور علی یہاں سے دیکھتے رہے وہ اور بات ہے, لیکن جب معراج پہ بھی گئے تو جانشین یہاں تھا, اور اب جب دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی جانشین کا یہاں ہونا ضروری ہے. تو اب جانشین کیسے ثابت ہو کہ یہ 10 سال کا بچہ جانشین ہے؟ معجزے سے, جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کے کر کے بتایا کہ میں علی میں رسول برحق ہوں اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, جا کے بچہ تمہارے مردوں کو اٹھائے گا اور وہ مردے اس بات کی گواہی دیں گے, اور جا کے علی نے ان کے نام لے کے ان کو اٹھایا. میں بتا رہا ہوں کس نے علی کو ان کے مردوں کے نام بتائے, کس نے بتایا, ان کو تو خود بھی یاد نہیں رہے ہوں گے. علی نے ان کے مردوں کے نام لیے, وہ اٹھے جلتے ہوئے کولوں کے اندر, آگ کے اندر دھلکتے ہوئے, اور کہا کہ یہ علی سچ کہتے ہیں, ہاں یہ نبی برحق ہے اور یہ اس کا جانشین ہے. پھر علی نے کہا جاؤ اپنی جگہوں کے اوپر واپس. سرکار اعظم مقام, اللہ کا کام کچا نہیں ہوتا, کیونکہ اگر اس دن علی اپنا معجزہ نہ دکھائے تو نبوت کا اعلان انکمپلیٹ, اس کو کوالیفیکیشن دے کے اس کو پھر اسٹیمپ لگانا ضروری ہے. اسٹیمپ لگانا ضروری ہے. کتابیں موجود ہیں حوزات کے اندر, عام نہیں ہے, حوزات میں ہیں, آپ کو مل جائیں گی. آپ علماء سے بات کریں, تصدیق کریں گے, اور میں آپ کو نام بتا دوں گا علماء سے جو آپ کو بتا دیں گے. صلوات محمد. تو اس طرح سے پروردگار عالم نے نبی بھیجا. یہ ایمان ہم ان کے اوپر لے کے آئے, کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیں معجزات دکھائے, تو یہ واقعی برحق نبی تھے, برحق امام تھے. لیکن امام اور نبی کو دنیا میں ہونے کے لیے چند صفات کی ضرورت ہے. ایک صفت یہ ہے کہ ان کو اتنا حسین اور خوش جمال ہونا چاہیے کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ کریں. تو اس وجہ سے جتنے بنی ہاشم تھے بہت حسین لوگ تھے, اور ہمارے نبی بھی بہت حسین تھے, اور ان کی اولادوں میں بھی سب بنی ہاشم بہت حسین تھے. اور ابھی یہاں پہ ابرہہ کا واقعہ بیان نہیں کرنا, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ رسول کا حسن کیا تھا اور ان کے آبا اجداد کا حسن کیا تھا. میں کیا اتنا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ زلیخا جوان ہو گئی صرف آپ کا نام سن کر, صرف نام سنا اور محبت بھی, اور اللہ نے ان کو رفعت بخشی اور وہ جمال رسول کو دیکھ کے جوان ہو گئی. تو آپ یہ بتائیے کہ جب حسن اور حسین رسول سے ملتے تھے تو ان کا کیا جمال ہوگا. امام حسن کے بارے میں زیادہ بات کروں گا نہیں, کیونکہ وہ اتنے حسین تھے کہ چہرے کے اوپر نقاب ڈال کے گھر سے نکلتے تھے, کیونکہ جو دیکھتا تھا فریب ہو جاتا تھا. اور امام کس کس کو خوش کر سکتا ہے, یہ ان کا حسن ہے. اور ان کا حسین شہزادہ قاسم, آج ہم ان کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے. قاسم, یہ قاسم 13 سال کا ان کا سن ہے, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. تمام روایت کے اندر 13 سال. شب عاشور جب بیٹھے ہوئے تھے اور امام نے چراغ گل کر دیا تھا, لوگوں سے کہا تھا کہ تم نے دیکھ لیا کہ یہ میری جان کے در پہ ہیں, تم لوگ چلے جاؤ, میں نے چراغ گل کر دیا ہے, اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ, اور میرے گھر والوں کے بھی ہاتھ ایک ایک تھامو اور ان کو بھی یہاں سے لے جاؤ. کیا ہوا؟ دوبارہ سے جب چراغ جلایا تو چند لوگ رہ گئے تھے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ چند لوگ رہ گئے تھے, اور اتنے لوگ گئے تھے کہ جیسے مکھیوں کے بھنکانے کی آواز آتی ہے. واللہ عالم بالصواب. لیکن قاسم وہاں موجود تھے دوسروں کے ساتھ. تو پھر جب رسول نے بتایا کہ یہ بھی شہید ہو جائیں گے, کل یہ بھی شہید ہو جائیں گے, تو قاسم نے ایک مرتبہ کہا کہ چچا آپ مجھ کو بھی جانے کی اجازت دیں گے؟ قاسم سے پوچھا چچا نے, بیٹے یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ قاسم نے کہا کہ چچا شہد سے زیادہ شیریں, کیونکہ یہ اہل بیت میں سے وہ چاند ہے امام حسن کا جس کو معرفت ہے کہ یہ موت انسان کو ترقی عطا کرتی ہے, یہ موت انسان کو بلندی کی طرف, اس عالم ملکوت کی طرف لے کے جاتی ہے.
جس کو یہ عرفان نہیں ہے وہ ڈرتا ہے اپنی موت سے. ان کے تو شہر سے زیادہ شہر. ٹھیک، دن چلا گیا، دوسرے دن آیا. اب میں آپ کو لفظ بلفظ تاریخ کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. جو راوی وہاں پہ تھے، اخبار نویس جو رپورٹ کرتے رہتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بچہ کم سن اپنی کمر میں تلوار باندھے ہوئے کبھی حسین کے پاس جاتا ہے، پھر کبھی خیمے میں چلا جاتا ہے، پھر کبھی چچا کے پاس جاتا ہے، پھر کبھی بھائی علی اکبر کے پاس جاتا ہے، کبھی اون محمد کے پاس جاتا ہے، پھر حسین کے پاس جاتا ہے، پھر حضرت عباس کے پاس جاتا ہے، پھر خیمے میں چلا جاتا ہے. لیکن یہ اتنا کمسن بچہ ہے کہ اس کے تلوار کمر سے جب ماں نے باندھی ہے تو وہ اتنا کمسن ہے بچہ کہ تلوار زمین کو رگڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے. جہاں جہاں تلوار جا رہی ہے وہاں زمین کے اوپر نشان پڑتا جا رہا ہے. اور یہ آپ نے علامہ ترابی سے بھی سنا ہوا ہے. وہ بھی یہ روایت بیان کرتے تھے، یہ روایت مستند ہے اور میں نے عرب سے بھی تحقیق کی. اب جب سب چلے گئے انصار میں سے اور اہل بیت میں سے سب جب جانے لگے، بار بار چچا سے پوچھ رہے مجھے جانے. اور جب خیمے میں جاتے تو ماں کہتی ہے بیٹے جاؤ اپنی جان چچا کے اوپر نثار کرو. قاسم کہتے ہیں کہ اماں جان میں تو چچا سے پوچھ رہا ہوں، میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں جانے کے لیے. کیونکہ چچا نے رات دیکھا جب خیموں کے تلاوے دے رہے تھے کہ قاسم لیٹے ہوئے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، کہہ رہی دیکھو کل تم مجھ کو شرمندہ نہیں کرنا جناب سے. تم جانا اور اون و محمد سے پہلے اپنی جان نثار کر دینا. علی اکبر سے پہلے تم اپنی جان نثار کر دینا. تمہارے بابا یہاں نہیں ہے، اگر تمہارے بابا ہوتے تو وہ بھی اپنی جان نثار کرتے. ان کو ہمت دلائے. قاسم کہہ رہے ہیں کہ اماں جانا مجھے اجازت تو دلا دیجیے. خیمے میں آ رہے ہیں، اماں جانا مجھے اجازت تو دلا دیجیے. اب مجھے نہیں معلوم کہ خیمے میں آئے جاتے نہیں، لیکن قاسم جب اجازت لے کے تھک گئے تو ایک مرتبہ پریشان ہو کے اور بروکن ہارٹڈ ہو کے خیمے کی ایک تناب سے جا کے بیٹھ گئے اور ان کو غنودگی آ گئی. غنودگی آئی تو خواب میں دیکھا کہ بابا خواب میں آئے ہیں. امام حسن علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ حسن میں نے مرتے وقت تمہارے بازو کے اوپر ایک تعویذ باندھا تھا، اس کو کھولو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وقت شہادت حسین ہوگا اگر میں زندہ ہوتا تو میں اپنی جان بھی اپنے بھائی کے اوپر نثار کرتا. تم یہ تعویذ جا کے اپنے چچا کو دکھاؤ اور ان سے اجازت لو اور میرے نائب بنو. وہ خط لیا اور آنکھوں سے لگائے اور پیار کیا اور بوسے دیے. دوڑا یہ بچہ جو صبح سے اجازت مانگ رہا تھا ماں سے، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھایا، کہا اماں جان. ایک مرتبہ جا کے گلے لگ گیا بچہ. چھوٹے سے بچے نے ماں کو جھپی دے دی، کہا اماں جان میری مراد پوری بھی. ماں نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ مجھے بابا کا خط مل گیا. ماں نے بھی خط پڑھا. ہاں بیٹے جاؤ چچا کو بتاؤ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ تاریخ بنائی ہے عاشورے کے دن کہ ہر شخص زبردستی گیا ہے جہاد کے لیے، مولا نے کسی کو نہیں بھیجا. خیر امام حسین کو دیا قاسم نے خط. امام حسین نے دیکھا، تحریر دیکھی، بھائی کے ہاتھ کی تحریر پہچانے، آنکھوں سے لگایا، خط پڑھا. خط پڑھ کے رونے لگے اور چچا اور بھتیجے آپس میں بغل گیر ہوئے. اتنا روئے کہ روایت ہے کہ امام حسین اور قاسم غش کھا کے تقریباً گر گئے. امام حسین اٹھے، خیمے میں آئے، بھائی کا ماما منگایا، کرتا منگایا، پہنایا، ایک نازک سا کرتا پہنایا، اس کو جگہ جگہ سے چاک کیا، اس کو باہر لے کے آئے قاسم کو. اب قاسم کو فن سپاہ گری کس نے سکھائی؟ اگر میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں، بنی ہاشم کے بچے ہیں، ان کو لڑنا سکھایا جاتا تھا. تو ان کے دو استاد تھے، ایک حضرت عباس اور ایک امام حسین. یہ دونوں سکھاتے تھے اور دونوں ماموں ہیں رشتے میں. اب یہ سکھاتے تھے. اب اگر قاسم کسی کو آواز دے تو نہیں معلوم کہ کس ماموں کو بلایا. اب قاسم چلے. قاسم کو امام حسین نے اپنی گود میں سے اٹھا کے گھوڑے کے اوپر بٹھایا اور قاسم چلنا شروع ہوئے. میدان میں گیا اور رجس پڑا، حیدری رجس پڑا کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں کس خاندان سے ہوں. اور یہ پڑھنے کے بعد عمر صاحب نے کہا ارزق سے
کہ اے ارزق جا اور اس بچے کا کام تمام کر۔ ارزق شام کا لہیم شہیم دیو ہے کا پہلوان، اس نے کہا یہ چھوٹے سے بچے سے مجھے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے، میرے لیے انسلٹ ہے، میرے لیے انسلٹ ہے، میں اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، میرے چھوٹے بیٹے کو۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ جاؤ تم لڑو اس سے۔ چھوٹا بیٹا گیا، قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا، منٹوں میں قاسم نے واصل جہنم کیا۔ ارزق کی حالت خراب ہو گئی، اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، قاسم نے چند منٹ میں اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ تیسرے کو بھیجا، اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں کو لے کے آیا تھا معلوم۔ چوتھے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ اب تو اس کی آنکھوں سے آگ برسنے لگی، اب وہ قاسم کے مقابلے میں آیا اور امام حسین دیکھ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا، جا کے کہا، فضا دروازے پہ کھڑی ہے، کہا کہ ماں سے جا کے کہو کہ قاسم اس وقت جنگ پہ ہے، اس کی دعا کرے کہ اپنے دشمن کو فتح کرے۔ ماں نے خیمے میں اپنے بال کھول دیے، کہا ہوگا کہ یا رب العزت تجھ کو فاطمہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے سرخرو کر، اور یہ جو قاسم سے لڑنے کے لیے آیا ہے اس کو قاسم واصل جہنم کرے۔ چھوٹا بچہ اتنا بڑا تھا کہ وہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکا، اور وہ اتنا دیو ہیکل تھا کہ قاسم لڑتے لڑتے، ارزق اتنا بڑا تھا گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے بعد کہ قاسم لڑتے لڑتے اس ہنگامی فوج میں گھوڑے کے اوپر کھڑے ہوئے، گھوڑے کی کمر کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے کو لمبا کیا اور اس کے اوپر حیدری وار کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے جیسے علی کرتے تھے۔ جب 2 ٹکڑے کیے تو لشکر میں ایک دم ہنگامہ ہوا، سب نے سب طرف سے یلغار کر دیا قاسم کے اوپر۔ قاسم نے جنگ شروع کی، قاسم نے 42 سپاہیوں کو ہلاک کیا، اور پھر ان کا جوتے کا تسمہ لوز ہو گیا۔ جوتے کا تسمہ لوز ہوا تو اس کو سنبھالنے کے لیے کہ میں تسمہ کس کے ایک مرتبہ ان کے اوپر حملہ کروں، کہ ایک طرف کے سپاہیوں نے دوسری طرف اور دوسرے کے سپاہیوں نے پہلی طرف یلغار کیا اور قاسم کو گھوٹوں کی ٹاپوں میں پامال کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں جب قاسم جنگ کر رہے تھے تو راوی بیان کرتا ہے کہ ایک طرف چچا عباس اور ایک طرف امام حسین دونوں دیکھ رہے ہیں اپنے بھتیجے کی جنگ اور واہ واہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب جب چچا کو بلایا کہ چچا میرے آخری سلام اور مدد کو پہنچو، تو عباس سمجھے کہ انہیں بلایا ہے، حسین سمجھے کہ انہیں بلایا ہے۔ عباس ادھر سے چلے حملہ کرتے ہوئے، حسین ادھر سے چلے حملہ کرتے ہوئے، لشکر اور بھی ایک دوسرے سے ٹکرایا اور قاسم کا لاشا اور بھی پامال ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام جب لاشا قاسم کے اوپر پہنچے ہیں تو دیکھا کہ بھتیجے کی لاش گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو چکی ہے۔ اب یہ چچا بھتیجے کی لاش کیسے اٹھا؟ چچا نے اپنی ابا اتاری اور بھتیجے کی بوٹیوں کو اپنی بابا میں رکھنے شروع کیا۔ ہائے اس لاشے کو اپنے گھوڑے کا پر نہ اٹھا سکے نہ اپنے بازوؤں پہ گٹری بنا کے گھوڑے پہ رکھ کے خیمے کے پاس لائے، پردہ اٹھایا، اور میں کہتا ہوں کہ دلہن کے سامنے اس لاشوں کو رکھا، کہا بھابی آپ کی قربانی قبول۔ میں نہیں جانتا کہ بیوہ نے کیا کہا ہوگا اس وقت، لیکن حسین کا بڑا امتحان تھا۔ الہی و سیدی و مولائی اللہ فاطمہ حسین۔